alaikum 7th class students. Your English teacher here. This one is 6th lecture of English book of 7th class, and in this lecture we are going to cover the translation and question answers of lesson number 3, which is Eid al-Adha. Okay, जैसे कि स्टूडेंट इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ईद अल-अज़हा से मुतल्लिक़ हम इसका टॉपिक है, तो ईद अल-अज़हा से मुतल्लिक़ ही हम पढ़ेंगे. ईद अल-अज़हा सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इस यूनिट में, इस लेसन में, कि जो सेलिब्रेशंस होती हैं, जो त्यौहार होते हैं, वो कौमों की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, क्या वजह होती है, उनका बैकग्राउंड क्या हो सकता है. अच्छा, उसके बाद कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जब मक्का से मदीना हिजरत की तो मदीना के लोगों को एज अ गिफ्ट 2 त्यौहार इनायत किए. एक तो ईद अल-अज़हा, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, और एक ईद उल-फ़ितर. ओके, और उसके बाद कि ईद अल-अज़हा क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है हमारे पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें हम इसकी ट्रांसलेशन में कवर करेंगे, देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से आप जो ट्रांसलेशन है पैराग्राफ नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ. अ फेस्टिवल होता है जी त्यौहार, और अ कल्चरल इवेंट इज़ अ सेलिब्रेशन. कल्चरल क्या होता है जी? सकाफ़ती. इवेंट, मौका, इज़ अ सेलिब्रेशन. ये सेलिब्रेशन कहते हैं जश्न मनाने को, मतलब जश्न को कहते हैं, तकरीब को कहते हैं. ऑफ एन ओकेजन, एक मौका की, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड. अच्छा, अब पहले लाइन में क्या है जी? इस लाइन की बात कर रही हूँ जी. इस लाइन में क्या है जी? इस लाइन में बताया गया है कि एक जो त्यौहार होता है या फिर एक सकाफ़ती जो मौका होता है, वो किसी मौका की सेलिब्रेशन होती है, वो किसी मौका की यादगार, मतलब कि जश्न होता है. कोई भी मौका जो माजी में गुजर चुका है उसका जश्न होता है. टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ताकि पैदा की जाए, बनाई जाए अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाई चारे का एहसास पैदा किया जाए. सेल्फलेसनेस का मतलब है कि बेगर्ज़ी. पीस, अमन और एंड सेक्रीफाइस, और कुर्बानी अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान, यानी कि लोगों के बीच यानी कि कुर्बानी. सबसे पहले तो इन ब्रदरहुड को बोला गया था कि भाईचारा, बेगर्ज़ी, अमन और कुर्बानी का एहसास पैदा किया जाए. इस वजह से जो त्यौहार हैं, जो सकाफ़ती मौके हैं, वो किसी मौका का जश्न मनाते हैं, और यही उसकी वजह होती है. ओवरऑल इसको कवर किया गया. ओके, अब यहाँ से ये वाला जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स. द सेलिब्रेशंस allow the people to rejoice themselves by living the daily routines. अच्छा, इसको पहले करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ स्टूडेंट्स, ये अच्छा कलर यहाँ पे चेंज होता है, यानी जानबूझ के इस दफ़ा जो मैंने कलर रखा है वो येलोइश एंड उसका ओरिजिनल कलर रखा है जो आपकी बुक पे मौजूद है. लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, इस दफ़ा मैंने ऐसे सेम रखा है ताकि आपको पता चले कि जो इसका डिफरेंट रीडिंग आपकी ट्रांसलेशन के दौरान ही एक डिफरेंट कलर आ जाता है. दैट मीन्स देयर इज़ अ क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन मौजूद है, तो इसको आप मिक्सअप नहीं करेंगे विद अदर जो टेक्स्ट है उसके साथ. ओके, द सेलिब्रेशंस अलाउ द पीपल, जो सेलिब्रेशन होती हैं, तकारीब होती हैं, जो जश्न होते हैं, अलाउ द पीपल, वो लोगों को इजाज़त देते हैं टू रिजॉयस, के वो खुशी मनाएं. दैम सेल्व्स, यानी अपने आप में अपनी खुशी मनाएं, यानी ख़ुद खुशी मनाएं. बाय लिविंग द डेली रूटीन्स, यानी डेली जो असल में जो दिन आम उनके दिनों के मामूल हैं उसको छोड़ते हुए वो खुशी मनाएं. विच हैव मेड देयर लाइफ डल एंड बोरिंग, जिन्होंने यानी उस रूटीन को छोड़ दें, उस मामूल को छोड़ दें, छोड़ते हुए खुशी मनाएं जिसने उनकी ज़िंदगियों को डल यानी बेरंग और बोरियत का शिकार कर दिया है. वो उस रूटीन को छोड़ते हुए, उस मामूल को छोड़ते हुए वो जश्न मनाएं. ये बेसिकली उसका मकसद है, सेलिब्रेशंस का या त्यौहारों के मनाने का बेसिकली ये मकसद है. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. पेज नंबर 29 है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जी. डिफरेंट नेशंस, जो मुख्तलिफ कौमें होती हैं, ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स, मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं. कल्चरल इवेंट्स, और सकाफ़ती मौके होते हैं. टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए. अब यहाँ पे सेलिब्रेट हम जश्न मनाना नहीं कहेंगे, तकरीब मनाना नहीं कहेंगे, जस्ट टू सेलिब्रेट मीन मनाने के लिए. मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के मुसलमान हैं, हैव 2 फेस्टिवल्स, उनके 2 त्यौहार हैं, विच आर सेलिब्रेटेड
with great religious devotion, جو کہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، منائے جاتے ہیں بہت ہی عظیم مذہبی ڈیووشن یعنی عقیدت کے ساتھ منائے جاتے ہیں. One is known as عید الفطر، ان میں سے ایک جانا جاتا ہے عید الفطر کے نام سے، while the other is known as عید الاضحیٰ، جبکہ جو دوسرا ہے وہ عید الاضحیٰ کے طور پہ جانا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارا اسٹوڈنٹس جو سیکنڈ پیراگراف ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. تھرڈ پیراگراف شروع ہونے والا ہے یہاں سے. when the رسول صلی اللہ علیہ وسلم reached مدینہ منورہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، after leaving مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کے بعد، people told him، لوگوں نے ان سے کہا that they used to celebrate 2 festivals every year، کہ وہ منایا کرتے تھے یا منایا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاسٹ کی ایک روٹین تھی کہ مناتے ہیں 2 طرح کے تہوار ہر سال. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked them، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، دریافت کیا، should I give you better festivals to celebrate every year، کیا میں تمہیں 2 اس سے بہتر فیسٹیول یعنی تہوار نہ دوں منانے کے لیے. اوکے، پیپل ریپلائڈ ان افرمیٹو، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا مدینہ کے لوگوں سے کہ کیا ایسا نہ کروں ہر سال کہ آپ لوگوں کو ہر سال 2 تہوار ایسے دوں جو آپ منایا کریں. تو پیپل ریپلائی، لوگوں نے جواب دیا ان افرمیٹو مطلب کہ ہاں میں، اسبات میں جواب دیا یعنی سر ہلایا، بولے ٹھیک ہے. ہی بیڈ ورڈ جو ہے بچے، بیڈ کا مطلب ہے جی حکم دینا، افرمیٹو کا ہے اسبات یعنی کہ ہاں میں کہنا، یعنی ہاں میں جواب دیا. ہی بیڈ دیم، انہوں نے ان کو حکم دیا ٹو سیلیبریٹ کہ وہ منائیں عید الفطر اینڈ عید الاضحیٰ، کہ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائیں. آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گفٹ تھا، آئی تھنک میرے جو خیال ہے ناقص رائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گفٹ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ کے لوگوں کے لیے کہ یہ جو سیلیبریشنس ہیں، یہ جو تہوار ہیں، یہ 2 بہتر تہوار میں آپ کو دے رہا ہوں رادر دین جو وہ پچھلے مناتے رہے. اوکے جی، اب ہمارا جو 4تھ پیراگراف ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جی. عید الاضحیٰ از سیلیبریٹڈ آن 10th ذی الحج، 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے عید الاضحیٰ. دا لاسٹ اسلامک منتھ، آخری اسلامی مہینے میں. وی سیلیبریٹ عید الاضحیٰ ان دا میموری آف حضرت ابراہیم، ہم مناتے ہیں. اب یہاں پر اس پیراگراف میں کیا ہونے جا رہا ہے جی، اس پیراگراف میں عید الاضحیٰ کا بیک گراؤنڈ کہ ہم مناتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے ہمارے منانے کی، کون سے ایسے نبی ہیں جن کی میموری یاد میں ہم لوگ یہ تہوار مناتے ہیں. یہاں پہ اس پیراگراف میں یہ بتایا جانے والا ہے. اوکے، وی سیلیبریٹ عید الاضحیٰ ان دا میموری آف حضرت ابراہیم، ہم حضرت ابراہیم اینڈ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں، میموری یاد میں ہم عید الاضحیٰ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں. میموری یاد میں. حضرت ابراہیم ان اے ڈریم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اے ڈریم، ایک خواب میں ان کو کہا گیا ٹو سیکریفائس اے سن، کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو، آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے کافی بار یہ جو واقعہ ہے وہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں، حضرت ابراہیم کو. ان کے بیٹے کون سے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ہی بیکیم ریڈی فار دیٹ، وہ اس کے لیے راضی ہو گئے، تیار ہو گئے. بٹ اللہ المائٹی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سینٹ اے رام، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا یا دمبا بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سیکریفائزڈ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی دا رام ان پلیس آف حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کی جگہ، مطلب ان کو ریپلیس کر دیا گیا رام سے، اسماعیل کی جگہ رام کی قربانی کر دی، مینڈھے کی یا دمبے کی قربانی کر دی. سو اسٹوڈنٹس، یہاں پر پیج نمبر 29 کمپلیٹ ہو گیا. Now I'm going to move toward the next page which is 30 اور ہمارا پیراگراف نمبر 5 سٹارٹ ہو گیا جی. عید الاضحیٰ از اے ریلیجیس فیسٹیول. عید الاضحیٰ اب یہاں پہ ہے کہ ہم لوگ مناتے کیسے ہیں، ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈ دا سیلیبریشن آف عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ از اے ریلیجیس فیسٹیول. عید الاضحیٰ جو ہے وہ ایک مذہبی تہوار ہے. مسلمس آلویز سیلیبریٹ، مسلمان ہمیشہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ وتھ گریٹ ریلیجیس ڈیووشن، بہت ہی عظیم مذہبی ڈیووشن. میں آلریڈی آپ کو ڈیفائن کر چکی ہوں. ڈیووشن مین عقیدت اینڈ
enthusiasm مطلب جوش و خروش کے ساتھ. یہاں یہ والا ورڈ ہے بچے, آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو انڈرلائن اٹ. یہ والا ورڈ ہے enthusiasm, مین جوش و خروش سے اور پوری مذہبی, مکمل مذہبی, عظیم مذہبی عقیدت کے ساتھ عید الاضحیٰ جو مناتے ہیں مسلمان ہمیشہ. آن دس ڈے, اس دن پر مسلمس ویئر نیو کلوتھس, اس دن جو مسلمان ہے وہ نئے لباس پہنتے ہیں. اینڈ گو ٹو آفر, اور جاتے ہیں آفر ادا کرنے عید نماز, یعنی عید کی جو نماز ہے اس کو ادا کرنے جاتے ہیں. آفٹر عید نماز, عید کی نماز کے بعد پیپل گریٹ ایچ ادر, لوگ جو ہیں گریٹ مطلب سلام کرنا, ٹھیک ہے, یعنی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. اٹ از اے پارٹ آف دا سوشل, اور یہ حصہ ہے سماجی اینڈ کلچرل ٹریڈیشن, یہ حصہ ہے سماجی یعنی سوشل مین سماجی اینڈ کلچرل ثقافتی ٹریڈیشن, روایات کا. اب بچے یہاں سے 6 پیراگراف سٹارٹ ہو گیا جی. ملینس آف گاڈس, جو لاکھوں گاڈس ہیں, بکریاں ہیں, شیپ بھیڑیں ہیں, لیم میمنے, کاز گائے, اینڈ کیملس اور اونٹ, آر سیکریفائزڈ, وہ سیکریفائز کیے جاتے ہیں, مطلب کہ ان قربانی کی جاتی ہے. آفٹر دا عید نماز, عید کی نماز کے بعد ان کی قربانی کی جاتی ہے. فار دا سیک آف اللہ المائٹی, اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے. فار دا سیک آف اللہ المائٹی مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے, پورے فریز کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی میننگ اس کا بنے گا, ٹرانسلیشن بنے گی. 7 people can jointly sacrifice a cow, اور 7 لوگ جوائنٹلی مطلب مشترکہ طور پہ مل کے سیکریفائز اے کو, ایک کو کو یعنی ایک گائے کو سیکریفائز یعنی قربان کر سکتے ہیں. دوز who have arranged an animal, وہ لوگ جو ارینج کرتے ہیں, انتظام کرتے ہیں ایک اینیمل کا, ایک جانور کا, فار سیکریفائز قربانی کے لیے. سرچ فار اے بچر, وہ قصاب کی بھی تلاش کرتے ہیں. دا میٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 equal parts, جو گوشت ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, تقسیم کیا جاتا ہے 3 برابر حصوں میں. equal part, 3 equal parts مطلب 3 برابر حصوں میں. 1 for home, ایک گھر کے لیے ہوتا ہے. 1 for needy people, ایک حصہ ضرورت مند لوگوں کے لیے ہوتا ہے. 1 for relatives and neighbors, اور ایک حصہ relatives یعنی کہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے ہوتا ہے. لیٹر آن, بعد میں, the meat is distributed, اس کے بعد جو گوشت ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے among the neighbors and needy people, پڑوسیوں میں, and needy people مطلب ضرورت مند لوگوں میں. people go to meet their relatives, لوگ اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں. give them the meat, ان کو گوشت دیتے ہیں. of their sacrificial animal, اپنے جو قربانی کے جانور ہے اس کا گوشت بھی دیتے ہیں. یہ بیسکلی اس کی اوور آل بچے ٹرانسلیشن تھی. دیکھا کیسے مکہ سے جب مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو انہوں نے ایز اے گفٹ وہاں کے لوگوں کو 2 تہوار دیے. ہم کیوں مناتے ہیں, کیسے مناتے ہیں, یہ سارا ہم نے اس میں پڑھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی اس کے کوشچن آنسرز. Students, I am not going to discuss in detail the question answers here, کیونکہ question answers کی نوٹس آپ لوگوں کو آلریڈی دے دیے گئے ہیں. یہ والے پارٹ کی میں بات کر رہی ہوں, ریڈنگ فار کمپریہینشن. تو اس پارٹ کے یہاں پہ 5 کوشچن یہ ہیں, اور آپ کے جو ریڈنگ میں کوشچن آنسرز ہیں وہ تقریباً 3 کوشچن آنسر ریڈنگ میں ہیں, اینڈ 5 آپ کے ایکسرسائز کے ہیں, یعنی ٹیکسچوئل 3 ہیں, نان ٹیکسچوئل جو ہیں وہ 5 ہیں. تو آپ نے ان نوٹس کے تھرو ان کوشچن آنسرز کو یاد کرنا ہے. دیٹس آل اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر بس اتنا ہی تھا, اور آئی ہوپ سو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اور نیکسٹ لیکچر تک اللہ نے